أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے لہم جنات النعیم ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا بالکل سچا هو العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا برا انجام بیان کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا اور ایمان والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال والے یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ان باغات کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی زوال نہیں اور جن سے کبھی جنت میں رہنے والا اکتائے گا نہیں۔ فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، آدمی ایک جگہ پر زیادہ دیر رہے تو اکتا جاتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان سے آدمی اکتائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر آن نئی سے نئی نعمتیں وہاں پر ملیں گی۔ دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہ ہو، جس کے زائل ہونے کا اندیشہ نہ ہو، جس کے ساتھ خطرات نہ ہوں، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی خطرات نہیں ہوں گے۔ اور پھر جنت میں رہتے ہوئے سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ہر بار اس دیدار میں ایک نئی لذت ہوگی، اور اہل ایمان کے لیے اللہ پاک اپنا چہرہ ظاہر فرمائیں گے اور ان کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اس کے لیے یہ نعمتیں عطا کرنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے اور کمال حکمت اور دانائی کا بھی مالک ہے۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ کون ان نعمتوں کے قابل ہے اور کون ان نعمتوں کے قابل نہیں ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ ترونہا تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بکم یہ کہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا،
فَأَنبَتْنَا فِيهَا پھر ہم نے اس کے ساتھ پیدا کر دیا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم ہر عمدہ قسم کو فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر رکھا ہے. تم انہیں ہر وقت دیکھ رہے ہو، کوئی تم سے اوجھل یا چھپی ہوئی بات نہیں. ہر وقت آسمان تمہارے سامنے ہے، ان کی بلندی تمہارے سامنے ہے، ان کی وسعت تمہارے سامنے ہے، لیکن یہ بھی تم دیکھتے ہو کہ ان کو کسی سہارے کے بغیر اللہ نے کھڑا کر رکھا ہے. اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ہلنے نہ لگے. ان تمید بکم یعنی اللہ تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف کو جھک نہ جائے اور اس میں ارتعاش نہ ہو، اس میں زلزلہ نہ ہو. اور اس میں لاکھوں قسم کے جانور اللہ پاک نے پھیلا دیے، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی. پھر اس بارش کے ذریعے اللہ پاک نے ہر بہترین قسم کے جوڑے اور ہر بہترین قسم کے پھل اور پھول اور اناج اور انسانی ضرورت کی تمام اشیاء اس پانی کے ذریعے سے پیدا فرمائی. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں. فرمایا یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین میں پیدا ہونے والی نباتات، یہ پھل پھول، یہ اناج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، ان سب کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اگر جن کو اللہ کے سوا یہ پوجتے ہیں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے تو سامنے لے کر آؤ. کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے ایک مکھی بھی بنائی ہے، بلکہ ظالم لوگ اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں انہیں سیدھے راستے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ غلط راستے پر ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی. انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے. فرمایا کہ لقمان کو ہم نے دانائی اور حکمت عطا فرمائی. لقمان کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت سے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. بعض نے کہا یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور انہوں نے 1000 سال عمر پائی. بعض نے کہا کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور یہ ان کے نبی ہونے سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا. بعض نے کہا یہ ایک حبشی غلام تھے اور مصر کے رہنے والے تھے
بعض نے کہا کہ یہ اپنے مالک کے لیے ہر روز ایندھن کا ایک گٹھا لے کر آتے تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کا پیشہ نجار تھا، بعض نے کہا کہ یہ خیاط تھے، کپڑے سینے والے درزی تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بات کسی صحیح سند کے ساتھ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ ایک بات پر اکثر علماء کرام متفق ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے اور ایک نیک اور دانا آدمی تھے۔ یہ کالے رنگ کے حبشی غلام تھے اور موٹے ہونٹ اور چپٹی ناک اور ہموار تلوے اور چھوٹا قد، لیکن اللہ پاک جس کو فضیلت دینا چاہے اس کے لیے رنگ کی اور قد کی اور ظاہری حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں اور انسان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ لقمان کی جو باتیں تھیں اور جو دانائی والے ان کے اقوال تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی عرب میں مشہور تھے، اور عرب کے خطباء اور شعراء ان کو اپنے خطبات میں اور اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی، اور اس دانائی کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کی 5 بنیادیں ہیں۔ 5 چیزیں ہوں تو انسان شکر کرنے والا ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک بھی کم ہو تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاکر اپنے مشکور کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے محبت کرے، نعمت دینے والے سے محبت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی تعریف و ثنا کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی نعمت کا اور اس کے احسان کا اعتراف کرے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو ایسی جگہ پہ صرف نہ کرے جہاں پہ صرف کرنا نعمت دینے والے کو پسند نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں اگر انسان میں پائی جائیں تو پھر وہ شاکرین میں سے ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر زبانی یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ عملاً انسان کو اللہ کے سامنے ایسا طرز عمل پیش کرنا چاہیے جس سے اس کا شاکر ہونا ثابت ہو۔ تو فرمایا جو شکر کرے گا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ پاک کو اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ پاک تو بے پرواہ ہے اور ساری کائنات اس کی تعریفوں میں مشغول ہے۔ کوئی اس کی تعریف انسانوں میں سے کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترجمہ ایک بار، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے بالکل سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، ترونہا،
تم انہیں دیکھتے ہو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور گاڑ دیے زمین میں پہاڑ ان تمید بکم تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا فَأَنبَتْنَا فِيهَا تو ہم نے اس زمین میں اگا دیا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ہر ایک عمدہ قسم کے پودے هَذَا خَلْقُ اللَّهِ یہ اللہ کی مخلوق ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تو مجھے دکھاؤ کیا چیز پیدا کی ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی انشکر للہ یہ کہ اللہ کا شکر کرو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی جان ہی کے لیے شکر کرتا ہے وَمَن كَفَرَ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے بڑی تعریفوں والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین